بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہماری تقریب تقریباً سمٹ چکی ہے. اب میں آج کے محفل کے جو دلہا ہیں یعنی حفاظ کرام ان سب ترجمانی کے لیے دعوت دوں گا حافظ حمزہ حارث کو کہ وہ آئیں اور اپنے محسوسات کا اظہار فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا دیا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام مہمانان گرامی حضرات اساتذہ اکرام اور سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس مبارک محفل میں اہلا و سہلا و صد مرحبا کہتا ہوں. ہمارے لیے آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی جس جیسی کوئی اور دولت نہیں، اور وہ دولت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی ہے. اور ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صف میں شامل فرمایا جس کے بارے میں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے افضل لوگ وہ نہیں جنہوں نے دنیا میں خوب دولت کمائی ہو یا بڑے بڑے محلات بنائے ہو یا دنیاوی اعتبار سے خوب نامور رہے ہو، بلکہ دنیا کے سب سے سچے انسان کا فرمان ہے کہ اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، تم میں سے بہتر اور افضل شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن مجید سے رشتہ جوڑا. قیامت کا دن ہوگا جس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور ماں اور باپ سے اور بیوی اور بیٹوں سے. ہر آدمی کا اس دن ایک حال ہوگا اور وہ حال لاپرواہ کرے گا اس کو. اس دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ لوگ نہ تو انبیاء ہوں گے، نہ صدیقین ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مادیت کے غیر گزرے دور میں دنیا کی رنگینیوں کو لات مارتے ہوئے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید کو حفظ کرایا. یہ وہی لوگ ہوں گے. اس بچے کو جس کو دنیا والے کمتر سمجھتے ہیں کہتے ہیں تو ملا بن گیا، اب یہ کھائے گا کہاں سے، اس کی باقی معاملہ کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا بشرط یہ کہ مشرک نہ ہو، کیونکہ مشرکوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. سامعین، وہاں وہی بچہ کامیاب ہوا جس دنیا والے کمتر سمجھتے ہیں. میں آپ کو اس مبارک مجلس کی مناسبت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے حفظ قرآن شروع کیا تو مجھے کافی مشکل لگا. جس کام کو میں بہت آسان سمجھ رہا تھا، یہ تو کافی مشکل کام ہے جس میں یومیہ سبق، سب کی منزل اور بھی جائزہ پارا، وہ بھی ناظمین کو بغیر غلطی اور اٹکن کے. اوف اللہ، یہ تو کافی مشکل کام ہے جس کے مغرب کے بعد بھی یاد کرنا ہوتا تھا اور اتوار کے علاوہ کوئی چھٹی بھی نہیں تھی. دوسرے بچوں کو دیکھتے تو ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے اور ایک ہم ہیں کہ ساری پابندیاں ہمیں پڑتی ہیں. اس وقت ہمارے اساتذہ کرام کی نصیحت ہے کہ تم لوگ بہت عظیم کام کر رہے ہو، بہت بلند مقام ملے گا تمہیں. ماما پاپا کی تسلیاں ہمارے غموں کا مداوع نہیں کرتی تھی جو غم ہمیں کھیل کود چھوڑنے سے ملتا تھا، لیکن آج وہ سارے غم چھٹ گئے. آج ہمیں جو خوشی اور فرحت حاصل ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. آج ہم شکر گزار ہیں اپنے اساتذہ کرام کے جنہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی اور ہم اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے والدین کے جنہوں نے ہماری یہ راستہ منتخب کیا اور ہمارے مادر علمی جامعہ نمال الاسلام جیسا ادارہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے چنا، جس نے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر اعتبار سے ہمیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کی. فللہ الحمد. آج ہماری تعلیم کا ایک حصہ مکمل ہو رہا ہے. آگے کے مراحل جن میں میٹرک، او لیول، اے لیول اور مزید آگے کی پڑھائی بھی شامل ہے. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزائم میں کامیاب فرمائے اور دین کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ میرے عزیزوں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ہمیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں. آج ہر جگہ مسلمان ہی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، جہاں نظر دوڑائیں مسلمان ہی پٹ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سن لیجئے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا ہے. بقول اقبال، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ تہذیب کو چھوڑ کر اس غلیظ تہذیب کو اپنایا جس کی سزا ہمیں دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گی. میں آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا را قرآن و سنت کے سائے تلے آ جائیے اور اللہ اس کے رسول سے رشتہ جوڑ لیجئے، اور خود بھی قرآن مجید سیکھیے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید سکھائیے، اور ان تمام خوشخبریوں کی مصداق بن جائیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں دین حق کے ساتھ جوڑے رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. آپ سب حضرات کو مدرسہ نعمان الاسلام کی اس تقریب، بلکہ آپ کی تقریب میں خوش آمدید، مرحبا. کیونکہ آپ حضرات نے دیکھا کہ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریب، اس سے بھی اوپر کی، یہ ہم نے نہیں چلائی، یہ آپ کے بچوں نے چلائی ہے. اسٹیج سیکرٹری بھی وہی تھے، میزبان بھی وہی تھے، ہدی خان بھی وہی تھے، نظم خان بھی وہی تھے، مقرر بھی وہی تھے، ڈرامہ بھی انہوں نے ہی کیا، اور ورزش کی پرفارمنس بھی انہوں نے ہی کی. نعمان الاسلام گزشتہ 20 سال سے قائم ایک ادارہ ہے آپ کے محلے میں، اور ماشاءاللہ اب تو یہاں کے فارغ بچے ماشاءاللہ جوان بھی ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں. اس مدرسے میں جو امتیاز ہم نے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، جو ہر مکتب اور مدرسے میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت مل کر چلے. اور دوسرا امتیاز یہ قائم رکھنے کی کوشش کی ہے کہ والدین اس کام کی اہمیت اور مقصد کو سمجھ کر ہمارا ساتھ دینے والے بن جائیں.
الحمدللہ اس کوشش پہ خاطر خواہ کامیابی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن بار بار مذاکرہ اور یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، والد کی اور والدہ کی، اور آپ حضرات کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ طریقہ کچھ ایسے بن گیا ہے کہ جو مدرسے کا طالب علم ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کہ نیگلیکٹڈ ہے، جیسے کسی بچے کو ڈال دیا کسی جگہ جا کر پھر کوئی پوچھنا نہیں ہے، اور جس بچے کو اسی گھر نے اسی ماں باپ نے اسکول میں ڈالا ہوا ہے تو روز ماں بھی پوچھتی ہے، باپ بھی پوچھتا ہے کہ بیٹا آج انگلش میں کیا کیا تھا، آج میتھس میں کیا کیا تھا، سائنس میں کیا کیا تھا، پروجیکٹ کیا ہوا تھا، اسپورٹس ڈے ہوتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو والدین لازماً پہنچتے ہیں، اپنے ضروری ترین کاموں کو چھوڑ کے اس کے گریڈز پر بات کرتے ہیں، اس کے نمبر خراب آئیں تو غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں بچے پر، اس کے گریڈز اچھے آئیں تو اس کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ لیکن قرآن کے مدرسوں میں جب بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے تو عام طور پر ملاحظہ میں یہ آیا ہے کہ اتنی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی، یا تو فکر ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو بہت کم۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی ہمیں وہ اہمیت نہیں آ رہی جو اسکول میں کنٹمپری ایجوکیشن کی آ رہی ہے۔ وہ تعلیم، اس کا انکار ہرگز نہیں ہے، وہ تعلیم ضروری ہے اور لازم ہے امت کے لیے اعلیٰ نوجوان اور اعلیٰ لیڈر پیدا ہونے کے لیے، لیکن قرآن کی تعلیم کو اگر ہم سر پر رکھ کر تاج کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دیں گے تو ہمارے بچے کے اندر دین اور دنیا کی برکات اور فضائل زیادہ آئیں گے۔ تو لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ حضرات آیا کریں، ہمارے اساتذہ سے پوچھا کریں، ہم سے پوچھا کریں، حل نہ ہو تو میرے سے اور محترم برادر عزیز نعمان بھائی سے بیٹھ کر وقت لیا کریں، مسائل ڈسکس کیا کریں کہ بچے کو کیسے یہ مسائل آ رہے ہیں، بچے کو کیسے اس کے حفظ میں مشکل آ رہی ہے، تربیت میں کمی آ رہی ہے۔ یہ بچہ گھر میں آ کر آداب کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا۔ آپ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے مدرسے میں 20 سال سے ہی ایک تربیتی نصاب بھی ہے، بچوں کو سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو اعلیٰ اخلاق پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں یاد کرائی جاتی ہیں، احادیث یاد کرائی جاتی ہیں۔ 40 حدیثیں ہر طالب علم پر جو فارغ ہو رہا ہے ناظرے سے بھی اس پر یاد کرنا لازم ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ اگر اس کے باوجود اس کے اخلاق میں بہتری گھر میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے مل کر کہ کیسے ہم بچوں کے اخلاق اعلیٰ کر لیں، یعنی ایکٹیولی بچوں کی تربیت کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے۔ اس زمانے کا ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ والدین نے بچوں کی تربیت کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ مغرب سے ہوا چلی ہے کیپٹلزم کی کہ والد کا خیال یہ ہے کہ میں کمانے والی وینڈنگ مشین ہوں، ATM مشین جس سے پیسہ نکلتا ہے۔ صبح 8 بجے جائے گا کام پر، 10 بجے اٹھے گا جائے گا، بچے جا چکے ہیں اسکول، 10 بجے کاروبار پہ چلا گیا، رات 9 بجے آئے گا تھکا ہارا، بچہ کوئی بات کرے گا بولے گا میرے سے بات نہیں کرو، میں مصروف ہوں۔ کیا مصروف ہو، کیا کام کر رہے ہو آپ؟ جی میں کما رہا ہوں۔ اچھا کس لیے کما رہے ہو؟ یہ تو سوچا نہیں میں نے۔ بھئی آپ کما رہے ہو کہ آپ کا گھرانہ ایک خوبصورت گھرانہ بنے، ایک محمدی گھرانہ بنے، دنیا اور آخرت کا سکون اور امن ملے، اور کما کر اپنے آپ کو اتنا برباد کر رہے ہو کہ اپنی زندگی بھی برباد، فرسٹریشن کے اندر، ٹینشن کے اندر، اور بچوں کو دینے کا وقت بھی نہیں، بیوی کو دینے کا وقت بھی نہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت اس ٹوٹ کا بری طرح شکار ہے۔ مغرب تو اور زیادہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہ ویلیوز ختم ہو رہی ہیں۔ رات کو باپ 9 بجے آئے ایسا تھکا آ رہا ہے کہ میرے سے بات نہیں کرو، مجھ سے کچھ نہیں کرو۔ یہ اس وقت کا خطرناک ترین المیہ ہے جس سے ایک بیکار نسل تیار ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کا بچہ اور آپ کی بچی اور آپ کی بیوی، اور بیوی کو خیال ہونا چاہیے شوہر کا، ان کو آگ سے بچانا، محمدی بنانا، سنتوں پہ چلانا، ایمان کی محنت چلانا، دین کے راستوں پہ چلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف بچہ پیدا کرنا، اس کو کھلانا نہیں ہے، اس کو روحانی غذا دینا۔ اگر بچہ بھوک سے مر گیا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اگر بچہ ایمان کے بغیر مر گیا، اگر بچہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے دوری میں مر گیا، اگر بے دینی میں مر گیا، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ تو لہٰذا جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ بچے کی روحانی غذا کا بھی اہتمام۔ تو یہ جو تربیت ہے اس زمانے میں یہ ایک چیلنجنگ کام بن چکا ہے۔ یہ ایسا نہیں رہ گیا کہ پہلے زمانوں میں ماحول چونکہ بہت اعلیٰ تھا، بڑا موافق تھا، تو
پورا خاندان اور پورا محلہ بچے کی تربیت کر رہا ہوتا تھا. بچہ گلی میں جا رہا ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، محلے کا کوئی بزرگ کان پکڑ کے کھینچ کر ایک چپت لگا دیتا. باپ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کیوں لگائی، باپ کہتا تھا تو اور لگانی تھی، انسان کا بچہ بنے. تو ماحول موافق تھا تو بچے کی تربیت میں آسانی تھی. بچہ خود یہ چیزیں سیکھ جایا کرتا تھا. بچہ الٹے سیدھے کام کسی کے سامنے نہیں کر سکتا تھا. بزرگوں کی حیا تھی. آج ماحول ناموافق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بڑھ گئے ہیں. سوشل میڈیا کا چیلنج ہے، گیمیں ہیں، جو گیمیں پتہ نہیں کیا سے کیا تربیت کر رہی ہیں. آپ نے تو موبائل پکڑا دیا بچے کو، اماں نے موبائل دے دیا کہ میں اپنی دوست سے 1 گھنٹہ بات کر رہی ہوں فون پر. وہ موبائل پر وہ کیا گیم کھیل رہا ہے، وہ کیا ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ کے خیال میں تو بے ضرر سے کارٹون دیکھ رہا ہے. ان کارٹونوں میں کیا سبلیمنل میسج دیا جا رہا ہے. بچے کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، بچے کو غصے والا بنایا جا رہا ہے، بچے کو ایروگنٹ بنایا جا رہا ہے، بچے کو مار دھاڑ سکھائی جا رہی ہے، بچے کے اندر غلط جذبات پیدا کیے، شرارتوں کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کا پیغام آج ہر کارٹون کے اندر ہے. یہ ڈزنی اور ٹیم ورک جو کارٹون بنا رہے ہیں ہر کارٹون کے اندر ہے. آپ نے تو کارٹون دے دیے، میرا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، چلو ٹھکانے لگا، میں اپنا کام کروں. لہٰذا آپ کو ایکٹیولی بچے کے ساتھ وقت دینا ہوگا. روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے کے ساتھ وقت دینا، باپ کو بھی ماں کو بھی. ایک اور غلط فہمی جس کو ہمارے ٹائم لینڈر والے کہتے ہیں پونی دماغ میں آ گئی ہے، وہ یہ آ گئی ہے کہ تربیت تو ماں کا کام ہے. باپ سمجھتے ہیں میں تو ATM مشین ہوں، میرے سے پیسے نکالو کام کرو. کوئی کام ماں کہتی ہے کرنا ہے وہ کرنا ہے، پیسے لو نہ جاؤ کام کرو. ہاں بچے کو گما نہیں کرو. ایک اور مصیبت ہے، ذمہ داری اصل ماں پر نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ذمہ داری اصل باپ پر ہے. باپ کو اپنے بچے کو بنانے کے لیے تو بچے کو باپ، اچھا لڑکوں کے لیے ضروری ہے باپ زیادہ وقت دے اور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے ماں زیادہ وقت دے. اور وقت جو دینا ہے پھر وہ کوالٹی ٹائم دینا ہے. وہ وقت ایسے نہیں دینا کہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں اور بچہ کہہ رہے ہیں ابا آج میں نے میتھس میں فلاں کام کیا، دیکھیں مجھے ایوارڈ ملا ہے. ہاں جی آج میں قرات کمپٹیشن جیت گیا ہوں. ہاں ابا کل میرا کمپٹیشن ہے، آپ آئیں گے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے تو دکان جانا ہے. تو دکان کیا کر دیں؟ تمہارے لیے کام کر دیں. تو اس کے لیے تو کام یہ ہے کہ آپ اس کی بڑھوتری کو دیکھیں، اس کے لیے وقت نکال کے جائیں. لہٰذا باپ وقت دینا اور جس کو کہا جاتا ہے معیاری وقت دینا. بیوی کے ساتھ اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اور بیوی کہتی ہے منع کے ابا سنتے ہو، آپ بولو ہوں، منا بڑا ہو گیا ہوں، تو اخبار پڑھے تو یہ کون سا وقت دیا آپ نے اس کو؟ وقت دینے کا مطلب ہی اخبار کو بند کر کے رکھا، موبائل کو بند کر کے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی اذا التفت التفت کلہ. جب آپ کسی سے بات کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو کر بات فرماتے تھے. دائیں سے اگر کوئی آیا، اس نے کہا جی رسول اللہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یوں کر کے پوری بات سن کر اس کی بات کرتے تھے، پوری توجہ جسم جان کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تربیت کے معاملے میں تو یہ چیز ہمارے اندر فکر پیدا ہونی شروع ہوگی. کیونکہ حضرت ہمارے مہمان انتہائی محترم مہمان حضرت مفتی زبیر اشرف صاحب عثمانی نے آج وقت نکالے تشریف لائے، اس لیے میں لمبی بات نہیں کروں گا. خلاصہ اس بات کا یہ تھا کہ آپ ہمارے معاون بنیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ اس کام کے اندر پورے شریک ہو جائیں. آپ آئیں اور بچے کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں. تعلیم میں کمی آ جائے برداشت ہے، یعنی الفاظ کی رسم میں اندر کمی، تربیت میں کمی آ جائے یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے. بالکل بچہ جھوٹ زیادہ بول رہا ہے یہ بالکل برداشت نہیں ہونا چاہیے. میتھس میں مارک کم آ گئے، چلے حفظ میں مارک کم آ گئے، برداشت ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، مارکس کم آنے پر ڈانٹ مار ہے، تربیت میں کمی میں جھوٹ بول رہا ہے، بڑے اخلاق بے ادبی سے بات کر رہا ہے بچہ. بچے کے اندر حرص ہے، بخل ہے، کنجوسی کی صفت بڑھتی جا رہی ہے، کسی کو دے نہیں رہا. تو یہ زیادہ فکر کی بات ہے، اس کی فکر کریں. اس تربیت کے فن کو سیکھنے کی کوشش کریں. وہ علماء جو تربیت پہ بات کرتے ہیں، وہ کتابیں جو تربیت اولاد پر لکھی ہوئی ہیں، ان بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں، اردو میں موجود بھی ہیں. ان کتابوں کو پڑھنا اور میاں بیوی باقاعدہ بیٹھ کر روزانہ کا یا ہر 3-4 دن کا مشورہ ہو کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کو حلال انٹرٹینمنٹ دینی کیا ہے،
اس کو سپورٹس میں کہاں لگانا ہے، بچے کو تھکانا کس طرح ہے کہ تھک تھک کر اس کے اندر کوئی اور فضول چیز دیکھنے کا داعیہ ہی نہ رہے، رات کو تھک کر سوئے۔ اس کے اوقات کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ دین و دنیا کے ملاپ سے ایک کامیاب اور مثالی نوجوان، مثالی پاکستانی مسلمان امت کو کچھ دینے والا آدمی کھڑا ہو، وہ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اس کو لے کر علماء کی مجلسوں میں جانا، اچھی محفلوں میں جانا، بچوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا۔ خواتین اپنی بچیوں کو مدرسۃ البنات لے کے جائیں، بچہ بڑا ہو جائے اس کو اللہ کے راستے میں تبلیغ میں لے کے جائیں۔ میرے پاس کوئی لوگ آتے ہیں، یہ میرا بچہ بڑا خراب ہو گیا، چلیے کیا کرنا ہے؟ آپ تبلیغ میں لے جائیں اس کو، میں تبلیغ میں لے جاؤں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کاروبار ATM مشین ہے نا، آپ تو، میں تبلیغ میں لے جاؤں آپ کے بچے کو، تو بھائی آپ لے جائیں نا تبلیغ میں، آپ علماء کی مجلس میں لے جائیں نا، آپ کام کر لیں۔ یاد رکھیے یہ وہ مصیبت ہے، اگر اس کا خیال نہیں کرتے تو بڑھاپے میں پھر حرز جان بنتا ہے۔ مولوی صاحب بچے بات نہیں مانتے، مولوی صاحب بچے جواب دیتے ہیں، وقت نہیں دیتے۔ آپ نے جو وقت نہیں دیا تھا اس کو، جب اس کو ضرورت تھی، اب جب آپ بڑے ہوں گے وہ نہ آپ کو وقت دے گا، نہ آپ کا ادب کرے گا، نہ آپ کا احترام کرے گا، اور شاید بہت کارآمد آدمی نہ بنے، بس پیسے کما کر کچھ اچھی جاب کر کے، جو اکبر نے کہا تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے کوف سے کیا فائدہ، 4 دن کی زندگی ہے کوف سے کیا فائدہ، کلرکی کر پینشن لے اور مر جا، بس یہ زندگی ہے، اچھی جاب، اچھے پیسے، دنیا سے چلے گئے، کام ہو گیا، اللہ کے نبی کی امت کا کام تو پیچھے رہ گیا۔ لہٰذا بھی اس کی آپ حضرات فکر کریں، اور ہم نظم بھی بنا رہے ہیں۔ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہم بلاتے ہیں، مدرسوں میں تو رواج نہیں ہے، ہم بلاتے ہیں 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد، تو آپ حضرات اس میں تشریف لایا کریں اور وقت پر تشریف لایا کریں۔ اور خواتین سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس میں مدرسے کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی کوشش فرمائیں۔ وعلین البلاغ۔ میں دعوت دوں گا بلا تاخیر حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی کو کہ وہ اپنے بیان سے اس موضوع پر آج مدرسے کے بچوں کے عنوان پر بات فرما کر حضرت ہمارے ایمان کو روشن فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام، محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی دولت سے ہمارے بچوں کو سرفراز فرمایا، اور ایک ایسے ماحول میں، جس ماحول میں کہ دین سے دوری کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، دین سے برگشتہ کرنے کے بے شمار اسباب ہیں، اس ماحول میں یہ بچے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کریں، خاص طور پہ ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ، جنہوں نے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا۔ آج بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن تجوید نہیں آتی ان کو۔ تجوید، اگر میں ایک بات یہ کہوں، شاید میری بات غلط نہیں ہوگی، تجوید کے ساتھ وہی بچہ کلام پاک پڑھتا ہے جو مدرسے میں آتا ہے۔ میں نے بہت بچوں کو نوٹ کیا، بڑے بڑی عمر کے لوگوں کو نوٹ کیا، جو صحیح کلام پاک پڑھتے ہیں، تجوید والا، ان سے پوچھیں آپ نے کلام پاک کہاں پڑھا، تو میرے خیال میں 99% لوگ کہتے ہیں مدرسے فلاں قاری صاحب کے پاس، فلاں مدرسے میں پڑھا۔
اور جو لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں اٹک اٹک کے، بغیر تجوید کے، مد غننے کا کوئی خیال نہیں، حروف کے تلفظ غلط، آپ پوچھیں کہاں پڑھا تو وہ مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، وہ گھروں میں آدھا 15 منٹ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام محترم خواتین سے، محترم حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ یہ بات آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں، اپنے خاندان کے ان فیملیوں کو پہنچائیں جن کے بچے ہیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کہ خدا را قرآن پاک کی تعلیم کو سب سے پہلے نمبر آپ دیں۔ سب سے پہلا نمبر کلام پاک کی تعلیم ہے۔ دیگر تعلیمیں، دیگر دوسری ایجوکیشن، وہ سب بات کی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک اللہ نے ہمارے لیے ایک کتاب نازل کی، کتاب بھی اتنے اہتمام سے نازل کی کہ کتنے 23 سال کے اندر جا کر تو کلام پاک کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر کلام پاک کی تشریح کے لیے، کلام پاک کو سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اپنے حبیب کو بھیج رہے ہیں، سید الانبیاء کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کلام پاک کی تعلیم میری امت کو دو۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعلیم اور اس کا سمجھنا لوگوں کی عقلوں میں نہیں چھوڑا کہ جس طرح دل چاہے مطلب اخذ کر لینا اس کا۔ زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، صحیفوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی تعلیم پڑھ کر بھی دی کہ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے مطلب بھی بیان کیے، مطلب بھی سکھائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ترجمہ آتا تھا تو ترجمہ پڑھ لیا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ۔ سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں پڑھی۔ سورہ بقرہ کتنے سال میں پڑھی؟ 8 سال میں۔ عربی زبان تو مادری زبان تھی، ان کو عربی تو سیکھنی نہیں تھی، لفظی ترجمہ تو آتا تھا کلام پاک کا۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ تو آتا تھا، اپنی مادری زبان میں تھی، لیکن 8 سال تک وہ کلام پاک کا ترجمہ اور تشریح سیکھتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی کہ آج میری سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ تو اتنی اہمیت تو میرے رب نے دی کلام پاک کو، اپنی تمام آسمانی کتابوں کو، کہ ایک نبی بھیجا۔ نبی نے کام ہی یہ کیا کہ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سکھانا، اس کے مطابق تربیت دینا، اس کے مطابق لوگوں کو عمل کروانا، اس کا ماحول بنوانا، سب کچھ یہ اللہ کے نبی نے کیا۔ تو میں بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ کلام پاک کی تعلیم اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ یہ روا روی والی تعلیم نہیں ہے، یہ سرسری والی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں آج بڑا دل دکھتا ہے مجھ کو یہ کہتے ہوئے